الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ اکیڈمی کے زیر اہتمام چہل حدیث کورس کے سبق نمبر 6 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کا سبق سن کر کہ آپ لوگوں نے محنت کی، تجوید کو اچھا کرنے کی کوشش کی، اور ماشاءاللہ سے بعض بہنوں کے سبق بالکل ٹھیک ہیں، کوئی تجویدی غلطی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کی ان محنتوں کو قبول فرمائیں، آپ کو باعمل بنائیں، ایمان پر چلنے والا بنائیں۔ تو آج ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 26 ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو اگر ہم نے کسی دوسرے بہن بھائی کے لیے کوئی چیز پسند کرنی ہے یا کوئی اس کو مشورہ دینا ہے یا کسی مسئلے کا حل بتانا ہے تو اس کی جگہ ہم خود کو رکھ کر سوچیں کہ اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو اس بارے میں ہم کیا کرتے، ہماری رائے کیا ہوتی، ہماری چوائس کیا ہوتی۔ تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے وہی ہم اپنے بھائی کو مشورہ دیں، وہی چیز ہم اپنے بھائی کے لیے چوز کریں، تو اس وقت تک ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہم اس کو غلط رائے دیں گے، غلط مشورہ دیں گے تو گویا ہم اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 27، لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ اس وقت تک لا يدخل الجنۃ، کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ دیکھیں پڑوسیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کہ اگر کسی کے اچھے اخلاق دیکھنے ہیں تو ان کے پڑوسیوں سے پوچھ لیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، اگر پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھے ہیں تو ان کا اخلاق اچھا ہے۔ تو اسی طرح اور بہت سی حدیث میں پڑوسیوں کی فضیلت آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ جب سالن بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو تاکہ اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیج سکو۔ حدیث نمبر 28 ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص ختم نبوت کا منکر ہے تو گویا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔